سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں گے، اور سورہ کے اعتبار سے سورہ بقرہ ہے، اور پارے کے حساب سے پہلا پارہ الف لام میم۔ آج ڈیٹ کتنی ہے نازش؟ آج 3 ہونی چاہیے۔ ہاں تھرڈ ہاں، تھرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ پارہ نمبر، پہلا پارہ الف لام میم، ڈیٹ ہے آج 3 مارچ 2019، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہوئے اور اللہ کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کی کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرے اپنی کتاب کا پڑھنا، تبھی اس کو شیطان سے پناہ مل سکتی ہے۔ اور انسان بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، انسان اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے شروع کرے کہ ہم ہدایت کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کی ہدایت بڑی قیمتی ہے، اس میں کچھ خرچ کیے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہونے والی۔ دنیا میں ہر چیز حاصل ہو جائے گی، حالانکہ اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، لیکن قسمت میں ہے تو آپ کو مل جائے گی، رزق آپ کی قسمت میں ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ہدایت کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ بقرہ کی عظمت کیا ہے؟ بہت ہی عظیم سورہ ہے، یہ دوسری سورہ ہے قرآن کی۔ نزول کے اعتبار سے تو یہ آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، آخری سے مراد آخری نہیں ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی یہ ابتدائی صورتوں میں سے یہ مدنی سورہ ہے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، یعنی چوٹی ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے، اس کے علاوہ مسند احمد اور صحیح مسلم اور ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اور اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اسے اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ کیا کیا ہے ہم پھر سے بتاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی، یعنی آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں اور 3 آیتیں سب سے آخر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر اس کو گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سورہ بقرہ سیکھو، یعنی یاد بھی کرو اور اس کو سمجھو بھی۔ اس کو حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں، جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ تو یہ سارے جو اجر و ثواب ہے یہ قرآن کا ہے۔ کل بھی ہم نے قرآن کے بارے میں حدیث بیان کی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا تو خاص اجر ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے درجوں پر قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس کی منزل وہی ہوگی جو اس کی آخری آیت ہوگی، جہاں پر وہ رکے گا۔ تو جو لوگ یاد کرتے ہیں اور جن کو یاد ہے قرآن، اور ماشاءاللہ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں نازش حافظ سے قرآن ہے، تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو میرے اور آپ کے درجات کو قیامت میں جنت میں متعین کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح یہ دونوں پروردگار سے سفارش کریں گی، مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس وقت جب کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت قرآن میری اور آپ کی سفارش کرے گا۔ تو ہم کتنے محتاج ہیں قرآن کے، اور ہم کتنے محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اور خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس کے پڑھنے کے اعتبار سے جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ پڑھنا سورہ بقرہ کا قریب 2.25 پارے، یہ ایک دن میں ممکن تو نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کی تشریح ایسے کی ہے کہ اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اور شروع کر لے اور کچھ آیات پڑھے دن بھر میں، اور پھر وہ روزانہ اس کو کنٹینیو کرے، یعنی ایک تلاوت تو وہ ہے جو آپ قرآن کی ترتیب سے کر رہے ہیں، آگے ہے، لیکن سورہ بقرہ کو تھوڑا تھوڑا روزانہ ضرور پڑھے بآواز بلند، اور جب وہ بقرہ مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لے۔ تو گویا کہ بقرہ کی تلاوت ہمارے گھروں میں جاری رہنی چاہیے۔ اس کی یعنی سب سے بہتر تو یہ کہ انسان خود تلاوت کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا تو سننا بھی اس کا فائدہ مند ہے، قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھنا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تلاوت رکھتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے، پہلا پارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، الف لام میم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے یعنی برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. تو یہاں پر یہ سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، اور الف لام میم جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے نا، اور اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس کے بارے میں علماء نے کچھ رائے رکھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اس لیے زیادہ کچھ اس سلسلے میں بتانے کی ضرورت نہیں رہتی. صرف اس کو ایک سورہ کے آغاز کے اعتبار سے اس کو لیا جا سکتا ہے کہ صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ الف لام میم. بعض نے کچھ توضیحات پیش کی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے اور اس وجہ سے ہے کہ انہی حرفوں کو جوڑ کے اللہ نے ایسا قرآن بنا دیا یا ایسی کتاب نازل کر دی یا ایسی آیات نازل ہو گئیں کہ جس کی کوئی تم مثال اگر لے کے آؤ. اور عرب مشرکین جب اس کو چونکہ زبان جانتے تھے عربی، تو جب قرآن کو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام تو انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ انسان کا نہیں ہو سکتا اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے تو پھر تم رسالت کو پر یقین کیوں نہیں کرتے، پھر اللہ کے نبی کو کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں. سورہ بقرہ جیسا کہ مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنی کتاب میں یعنی یہ نازل، جیسے کل ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ نزول کی ترتیب کچھ اور ہے اور مصحف کی ترتیب کچھ اور ہے. بقرہ نازل تو ہوئی بعد میں لیکن پہلے آ گئی. اب اس پہلے آنے والے اس میں عرب کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا کیریکٹر 13 سال دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ہونے کو تو نیچے طبقے کے تھے لیکن جب ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. تو ایسے لوگ دکھائی بھی دے رہے تھے معاشرے میں کہ اسلام اور اللہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جن صفات سے متصف لوگ یا جو کیریکٹرسٹک یا جو کردار ان کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں 2 چیزوں کو بتایا. ایک چیز تو یہ بتا دی کہ ایک یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں پر کتاب جب لکھا جاتا ہے تو انسان کتاب کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ کتاب تو چونکہ 2 جلدوں کے درمیان ہے یا لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے کہہ دیا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. 2 طرح کے شک، ایک یہ کہ آیا یہ اللہ کا کلام ہے تو کہا یہ گیا کہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس کی عظمت، اس کی برتری، اس سے محبت، اس کی بڑائی
اور اس کے ساتھ تمہارا تعلق اللہ کے کلام کے اعتبار سے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آگے یہ بتایا گیا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، یہ راستہ بتاتی ہے، کامیابی پر سرفراز کرتی ہے، کامیاب کرتی ہے ان لوگوں کو جو متقین ہیں. اور متقی کی کل ہم نے واقعہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی ہم نے تعریف کل بیان کی تھی آپ سے کہ متقی کون ہے. متقی وہ ہے جو متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. نان سیریس ایٹیچیوڈ والے لوگ نہیں، ایسے جو سیریس ہوتے ہیں، جو سمجھ بوجھ کے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. تو جو نان سیریس ایٹیچیوڈ والے لوگوں کے کو یہ کتاب کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے گی. لیکن ہاں، جو محنت کریں، جو کوشش کریں، جو اپنا وقت لگائیں، جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے اور ہم کون ہیں اور اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے، ان لوگوں کو یہ کتاب کامیابی کے درجات پر فائز کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ہدایت ہے. باقی رہا کوئی ایسا آدمی جو ہدایت کے سوا، یعنی کہ صحیح راستہ جاننے کے سوا کوئی اور مطلب کے لیے اس کتاب کو پڑھے گا. آگے ہم پڑھیں گے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب سے کتنے لوگ گمراہ کر دیے جاتے ہیں اور اسی کتاب سے کتنے لوگ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی بھی تعریف بیان کی ہے. تو سب سے پہلے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہم کو اور آپ کو مطلوب ہے، جو صفت، وہ یہ ہے کہ نان سیریس ایٹیچیوڈ سے سیریسنس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا محض کھیل اور تماشا ہے. ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن بالکل اس طرح جس طرح کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ پانی کے اوپر چلنا بھی ہے لیکن پانی سے دامن بھیگے نہیں. مومن کی مثال ایک ایسی ہے کہ مومن پانی کے اوپر ایک اس کشتی کی طرح ہے کہ پانی کے اوپر چلنے کے لیے کشتی کو ضرورت پانی کی ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں دنیا کی ضرورتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر ڈوب جائیں گے. تو پانی کی ضرورت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ پانی ضروری ہے، یہ زندگی ضروری ہے، اس کی ضرورتیں ضروری ہے. لیکن اگر اس کی محبت در آئے، اگر دنیا ہی مطلوب ہو جائے، اگر اس کے ہی کھیل تماشے ہمیں خوش کریں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے، تو پھر نقصان ہو جائے گا. تو نان سیریس ایٹیچیوڈ کے ساتھ مومن زندگی نہیں گزارتا. مومن بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اس دنیا میں، سمجھ سمجھ کے چلتا ہے. مومن کے لیے یہ دنیا بھی ایک پل صراط ہے. ہم پل صراط سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ملے گی ہم کو، نہیں، مومن کے لیے دنیا بھی ایک پل صراط ہے کہ اس کو یہ راستہ بتایا گیا. اب اس راستے کے چاروں طرف مناظر ہیں اور چیزیں ہیں جو آپ کو اور ہم کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. وہ ساری چیزوں کے آگے پردہ ڈال کے وہ اپنے نگاہ کو، وہ اپنے دماغ کو، وہ اپنے دل کو ایک ہی چیز کی طرف فوکس کر لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، آخرت کی کامیابی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بیان کی ہیں آخرت کی تیاری کے اعتبار سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آیتیں ہیں، 5 آیتیں شروع کی، یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے. ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ صفات میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور یہی صفات سورہ بقرہ پڑھنے والے لوگوں کے، کہ جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی تھی، لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی، صحابہ کے اندر پیدا ہو چکی تھی. یہ ایسے ناممکنات میں سے نہیں ہے جو میرے اور آپ کے اندر پیدا نہ ہو سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی ہے. ان الذین کفروا
آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 اور اس کے بعد کی 13 آیتیں منافقین کی ہیں. ایسے لوگ جو دل سے ایمان نہیں لاتے یا دکھاوا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں مومنوں کی، جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا. جنت دیکھی نہیں ہے، دوزخ دیکھی نہیں ہے، قبر سے گزرے نہیں ہیں، لیکن غیب پر ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور آزمائش کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا حساب کتاب ہونا ہے میرا اور آپ کا. اسی حساب کتاب کا تو انکار کرتے تھے نا مشرکین مکہ، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے سارے بتوں کا انکار جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا اقرار جو وہ کرنا نہیں چاہتے. کھا لیا پی لیا مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئی بات. جو آج کی دنیا جس کے اوپر پڑی ہے کہ بس کھا لیا پی لیا کہ تم زندگی نہ ملے گی دوبارہ، تو وہی ہے کہ بھائی بس زندگی جو ہے اس میں مزے کر لو. یو اونلی کیا ہے، لیو ونس، یو لو یا کیا ہے یہاں کا یو لو ہے، ہاں یو اونلی لیو ونس. تو وہی مشرکین مکہ، یہ تو کیریکٹر تو ہر زمانے میں آتے رہے نا، کہ ہم ایک ہی دفعہ آئے ہیں اور ایک ہی دفعہ ہم کو رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب پر ایمان لانا ہے. جب تک غیب پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک اعمال ممکن نہیں ہے. جنت دیکھی نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ جنت ہے، تبھی تو انسان اس کے لیے عمل کرے گا. جہنم دیکھی نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ ہے، تبھی تو اس سے بچے گا. تو غیب کے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. میرے پاس کیا کمی ہے، آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ صحابہ کہتے تھے میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے میری جنت موجود ہوتی ہے، اور میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری جہنم موجود ہوتی ہے. میری یعنی نام تو میری جنت میں لکھا ہے نا، میرا نام اور آپ کا نام بھی جنت میں لکھا ہے، محلات موجود ہیں. میرا نام جہنم میں لکھا ہے اور آپ کا نام بھی لکھا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو میرے نام کے ساتھ ہیں، وہ مقام وہ میرے نظر میں واضح ہونا چاہیے. تبھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے گی، اور تبھی تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. تو غیب کے اوپر جو ایمان ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کہ جو ان سین ہے اس پر یقین رکھا جائے. وہ اللہ جو سب سے قریب ہے، دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب سے قریب ہے، اور جو دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی آنکھوں کے وہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے. آج ابھی آنکھ بند ہوئی، یہ سارے تماشے اور یہ سارے کھیل ختم. تو غیب کے اوپر ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو، جس پر ایمان صحابہ لے آئے اس درجے کا کہ لوگ انہیں بیوقوف سفہا کہنے لگے، کہ جنہوں نے دنیا بیچ دی آخرت کے لیے، اور اس انداز میں بیچی کہ بیوقوف لگنے لگے کہ بھلا اندیکھی چیزوں کے لیے اتنی قربانیاں، گھر چھوڑائے، اولاد چھوڑائے، سارا مال چھوڑائے مکہ میں، اور ننگے بھوکے پیٹ یہاں پڑے ہیں مدینہ میں، اور اس کے بعد جنگیں لڑی جا رہی ہیں جناب اللہ کے لیے، ان سین چیز کے لیے، بے دیکھی دنیا کے لیے. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. اور ان کے بعد دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کے قائم کرنے میں ہم نماز کے بارے میں تفصیل سے تھوڑا سا آگے جا کے بتائیں گے. نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کے قیام میں صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کی تمام آداب کے ساتھ قائم کرنا سے مراد ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ایسی ہوگی جس میں کہ اللہ کی عبادت کو قائم کیا جائے گا، مسجدیں بنائی جائیں گی، اپنے گھروں میں نماز کو نہ صرف پڑھا جائے گا بلکہ قائم اس طرح کیا جائے گا کہ میری اولاد اور ہم سب نماز کے اوقات میں کچھ اور کر نہیں رہے ہوتے. یہ ہے قیام. صرف اپنی ذات کو پڑھ لینا اور اس کے قیام کی فکر نہ کرنا کہ باہر میں اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہو رہی یا نہیں ہو رہی. اسی لیے مساجد کا قیام اور مساجد کا بنانا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے.
لیکن مساجد کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مساجد آباد کرنے کے لیے بنائی جائیں، ضرورت کے تحت بنائی جائیں. مساجد ہر ایک آدمی کی جو ہے نا وہ ڈیر اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے مساجد نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت کے لیے بنائی جائیں تاکہ سب مل کے اس مسجد کے ساتھ جڑ کے اجتماعیت کے ساتھ چل سکیں. تو نماز قائم کرتے ہیں، میری نماز. ہم اپنے غیب کے ایمان کو دیکھیں، اپنے نماز کے قیام کو دیکھیں. میری نماز اگر صحیح ہے تو میرے بچوں کی نمازیں، میرے اطراف کی نمازیں، میرے رشتہ داروں کی نمازیں. نماز کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہم دنیا کی ساری باتیں، سارے فائدے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، لیکن نماز کا فائدہ شیئر نہیں ہوتا. اور نماز کی ایک ہی حدیث اگر بتا دی جائے تو اس کا فائدہ اسی کے اندر موجود ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی وضو ہے. تو یہ جو جنت کی چابی یہ میرے پاس اللہ نے ہر ایک کو تھما دی ہے کہ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی یو ایس اے سٹیزن، کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا رہنے والا، کسی کو اس میں یہ اللہ نے کسی کی چابی روکی نہیں ہے. یو ایس میں جانے والا کہتا ہے ہاں مجھے یہ سب کوالٹی ہوگی تو میں یو ایس سٹیزن شپ حاصل کر پاؤں گا. نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ہاتھوں میں تھما دی. اب وہ جو چاہے اس کو آگے بڑھ کے لینا. تو پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ یہی ہے جنت کی چابی. اور وہ کتنے بدنصیب ہیں جن کو دنیا کی عمارت ملنے کے بعد بھی اور پاور ملنے کے بعد بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے اور اس کی چابی کیسی ہوتی ہے. تو اگر امت مسلمہ نماز کو لوز کرتی ہے اور امت مسلمہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی اور نماز کو قائم نہیں کرتی تو پھر وہی بات جو کل ہو رہی تھی کہ جو علم والا ہے اس کو بات پتہ چل جائے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، وہ زیادہ معتوب ہے اللہ کی نظر میں، وہ زیادہ اللہ کی نظر میں زیادہ نافرمان ہے. اس لیے کہ اس کو بات پتہ ہے کہ کون سی چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے اور کون سی چیز اللہ کو خوش کرتی ہے. وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے اور یہ بات ہم کو اور آپ کو پتہ چل گئی. پھر میری نمازیں وقت پر کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا، زکوٰۃ بھی، اور جو کچھ ملا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اور رزق کا مطلب یہاں محض مال نہیں ہے. میری آنکھیں ہیں، میرا وقت ہے، میرا ہاتھ، میرا پیر، میرا گھر، میری گاڑی، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے. اور مال تو بالاولیٰ ہے کہ اسی کی محبت اللہ جو ہے نا وہ انسان کے دل کو پکڑے رہتی ہے. یہی خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے میرا مال ہے. تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے یہاں پر یہ بات رزقناہم، میں نے دیا ہے تم کو، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے تم کو دیا ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. تو پھر جو چیز میں نے تم کو دی ہے وہ تمہارے پاس کیا ہو گئی؟ امانت. امانت. تو پھر خرچ کیسے کرنا ہے؟ جیسے میں چاہوں گا. تو خرچ کس میں ہو رہا ہے؟ کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں اپنے مال کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس میں جو مجھے پسند ہے اس راستے میں خرچ کیا جائے. یہ ہے. اور ہر وہ چیز خرچ کی جائے جو تم کو دی گئی. اپنی آنکھوں کو لگاؤ قرآن پڑھنے میں، اپنے پیروں کو لگاؤ اللہ کے راستے میں چلنے میں. اور یہ سبھی امانت ہے، یہ سبھی امانت ہے. یہاں پہ ایک چیئر لگا لو. السلام علیکم. جو کتاب آگے تو یہ تیسری صفت ہو گئی. چوتھی صفت، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. پانچویں صفت یہ ہے کہ پہلے کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لایا جائے گا. پہلے جو انبیاء آئے ہیں اگر ان پر ایمان نہ لایا جائے تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یعنی کہ جو عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کے اوپر ایمان ضروری ہے. ہاں فرق کیا ہے؟
ان کے پاس جو کتاب ہے اب وہ قابل قبول نہیں ہے. اب الکتاب ذالک الکتاب، اب الکتاب یہی ہے، اس لیے اب ان کی کتاب کو ویلڈلی مانا گیا. سب قرآن جب نازل ہوا تو اس نے اپنے پہلے آنے والی ہر کتاب کو انویلڈ کر دیا کہ اب دوسری کوئی بھی کتاب کو اس طرح نہیں پڑھا جائے گا. کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ چیزوں کی تفصیل کے لیے لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں پتا کہ وہ چیزیں وہ آتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ملاوٹ اتنی کر دی سب نے اپنی کتاب میں کہ اب وہ کتابیں میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہاں کسی کمپریٹیو جو ہے نا اسٹڈی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. تو پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، یعنی انبیاء پر، اور پھر قرآن پر بھی ایمان، اور ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ. اور قرآن کا ایمان جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کے اوپر ایمان کیسے لایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی مثال کہ قرآن سے اپنے ایمان کو چمکاتے رہے، وہ ایمان تھا ان کا. آج ہم ایمان والے بھی ہیں اور قرآن سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آج ہم ایمان والے بھی ہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کی زبان سیکھنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. آج ہم ایمان والے بھی ہیں، میرے دن اور رات قرآن کی ہدایت کے بغیر دوسرے لوگوں کے اقوال زرعی ہم سناتے ہیں، لیکن قرآن کی باتیں ہم نہیں کرتے. تو ایمان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لایا جائے گا. اور چھٹی بات، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت پر یقین، باقی سب چیزوں کے اوپر ایمان کہا گیا کہ اس کو مان لینا ہے دل سے، اور آخرت کو الگ کر دیا گیا. ان تمام چیزوں کے اوپر چلا ہی نہیں جا سکتا، عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یقین آخرت کا نہ ہو جائے. اور آخرت کا یقین کیا ہے؟ آخرت کا یقین یہ ہے کہ ایک دوسری زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد ہی آدمی مرنے والا مرتا نہیں ہے، منتقل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایک دوسرے ورلڈ میں، ایک دوسری دنیا میں جو میری اور آپ کے منتظر ہے. اور وہاں پر جب ٹرانسفر ہوتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم نے اس دنیا میں کیا کیا. 5 سوال ہیں جس کے جواب بنی آدم نہ دے سکے تو 1 انچ اپنی جگہ سے اس کے قدم نہیں ہلیں گے کہ زندگی کہاں گزاری. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو تو صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو زندگی کہاں خرچ کی ہے؟ جوانی، اپنی قوت، اپنا جو ہے وہ ساری طاقتیں، کیا چیز کو حاصل کرنے میں، دنیا کا حصول. آپ دیکھ لیجئے تو یہ امت سب سے زیادہ لالچی ہو گئی اس وقت دنیا کے حصول میں، کہ کہاں لگائی جوانی. اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت تھی، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرتے، تم اگر میری مدد کرتے تو یہاں کامیاب ہو جاتے. اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ قرآن کے اس پیغام کو پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، امت کو، وہ لوگ بھی جو کہ اللہ کو مانتے ہیں اور وہ جو کہ اللہ کو نہیں مانتے. یہی کام ہے اس امت کا کہ اگر یہ امت نماز قائم کرے، اگر یہ امت دعوت کا کام کرے، بلانے کا لوگوں کو اللہ کی طرف، تو یہ امت اللہ کی مدد اس کو پہنچ جائے. اور اس کے اندر اخلاص ہو. 3 چیزیں چاہیے: اخلاص، نماز کا قیام، اور دعوت، اللہ کی طرف بلانا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کو پہنچ جائے گی. اب یہ تینوں چیزوں سے خالی ہیں اس وقت. یہ امت اس وقت تینوں چیزوں سے خالی ہے. تو کس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ وہی غیب کا ایمان جو ہمیں آخرت کے یقین تک پہنچا دے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. میری کتاب لکھی جا رہی ہے، وی آر آن کینڈیڈ کیمرا. میری ہر چیز یہاں لکھی جا رہی ہے، زمین ریکارڈ کر رہی ہے، اور ہر وہ چیز در و دیوار جس کے سامنے سے میں گزر رہی ہوں. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلم مجھے دکھا دے کہ جب میں بہانے کروں کہ یا اللہ میں یہاں بزی تھی، میں یہاں بزی تھی، میں یہاں بزی تھی. تو دوسروں کو تو بتانا بہت آسان ہے اور کہہ دینا بھی آسان ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے میں نے اس کے سیکھنے کے لیے قرآن، میں نے ایسی مجلس میں جانے کے لیے، میں نے اپنا وقت لگانے کے لیے کتنی سچی کوشش کی ہے.
کتنا دل سے چاہا ہے. اس لیے کہ جو دل سے چاہتا ہے نا اس کو اگر عذر روک بھی لے, کوئی رکاوٹ آ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, اس کو اجر مل جاتا ہے اپنی نیت کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا مزدہ سنایا اور کیا بشارت دی ہے, ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو اگر آج کے اعتبار سے آگے جانے سے پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ میرے لیے آج جو ہے وہ حاصل مطالعہ کیا ہے, تو یہ ان 6 صفات کے اوپر عمل کرنا, یہ ہے حاصل مطالعہ. پورے پارے میں سے اگر ہم ان 6 چیزوں کے اوپر عمل کر جائیں تو قرآن کے اعتبار سے کامیاب ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم لوگ اس وقت سورہ بقرہ الف لام میم پہلے پارے میں ہیں اور آیت نمبر اس وقت ہم 6 پر ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب ایک قسم کے لوگ یہ ہیں, اس میں ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی ہو سکتے ہیں. ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. تو جو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر مہر اور پردہ ڈالنے کی بھی ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ مواقع کم نہیں کرتا, پہلے دیتا جاتا ہے. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے مشرکین مکہ کو, کم مدت نہیں تھی. نبی بھی تھے, آواز بھی نبی کی, فرشتہ بھی نازل ہو رہا ہے وہی لے کر کے. وہ سب سے بہترین زمانہ تھا ہدایت کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ اور کون ہے؟ آپ نے کہا تم ہدایت کیسے نہ پاتے اور کیسے نہ لیتے جبکہ تمہارے اندر میں موجود ہوں, میں اللہ کا نبی, تمہارے سامنے فرشتے وہی لے کے آ رہے ہیں, تم ہدایت کیوں نہ پاتے؟ ہدایت پر تو وہ سب سے زیادہ ہوں گے اور ان کی ہدایت سب سے زیادہ معتبر ہے جو اس کلام کو 2 گتوں کے درمیان, آج جو قرآن میرے پاس ہے, ہم لوگ اگر ہدایت پر آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں افضلیت دی ہے کہ ہمارے لیے اس کتاب کی ہر چیز غیب کا علم ہے. ہم نے نہیں دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے, ہم نے وحی کا نزول نہیں دیکھا, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. میرے لیے رسالت بھی غیب, میرے لیے اللہ کی باتیں بھی غیب, تو ہر چیز غیب ہے میرے لیے. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہے ہدایت میں سب سے آگے جو ان چیزوں کو کتابوں میں پائیں گے اور پھر ایمان لائیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے. تو ہم اور آپ اگر تھوڑے سے سیریس ہو جائیں, تھوڑا سے اپنے ایمان کی فکر کر لیں, تھوڑا دنیا کی رنگینیوں سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے, اور جانے کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت چلے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے. لمبی امیدیں ہیں زندگی کی مگر who knows کہ کب جانا ہے. تو ہم زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے. تو اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر ہر چیز کو سمجھتے ہوئے, اپنا فائدہ نقصان سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر جب انکار کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, تو پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ صاف ہو جاتا ہے دل. لیکن اگر نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہدایت نہیں ملتی. اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو انگلی جیسے ایسے بند ہوتی ہے نا, دل ایک طرف سے بند ہو جاتا ہے, پھر دوسرا تو یوں بند یوں بند یوں بند یوں بند مٹھی, اب اس کے بعد اس کے کھلنے کی گنجائش نہیں, مہر لگ گئی اب اس کے اوپر, نعوذ باللہ. تو انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے, اپنے گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز ایسی کرتے ہیں یا اگر ہم اتنی کوشش اور محنت نہیں بھی کر رہے, مثلاً ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم گناہوں کے حساب سے تو اللہ کا شکر ہے ہم ایسی کوئی چیز زیادہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے الحمدللہ, لیکن اگر ہم اس درجے کی کوشش نہیں کر رہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر نقصان میں ہیں, اس لیے کہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے ہم کو اور آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے, ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 8 پر ہیں, بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں,
حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو منافق ہیں، جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کسی سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں کس کو دھوکہ دیتا ہے انسان؟ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کی ہدایت کا سودا نہیں رکھا یہاں اس دنیا میں۔ جو جس راستے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر عمل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو برائی کے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اگر زبردستی کی جاتی تو پھر جزا اور سزا اور جنت اور دوزخ کا سوال ہی بیکار تھا۔ ہاں، یہ دنیا امتحان گاہ تو تبھی ہے نا جب آپ کو اور ہم کو آزادی موجود ہے۔ آپ جو چاہیں، آپ چاہیں فجر میں اٹھیں، نہ چاہیں آرام سے سوتے رہیں، کوئی فرشتے آپ کو ڈنڈے نہیں لگا رہے، کوئی آگ آپ کے نہیں جلا رہی، آپ کو اختیار موجود ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم جو دل چاہے وہ اس مرضی کے مطابق عمل کر لیں۔ جو اپنے آپ کو روکتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو آسانیوں والا معاملہ اس دنیا میں ڈھونڈیں گے نا تو آسانی سے جنت نہ حاصل ہو سکے گی، نہ آسانی سے اللہ کی رضا کو پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے دنیا حاصل کرنے کے لیے مشقت کی جاتی ہے، اور کامیاب لوگوں کے آپ 24 گھنٹے کی روٹین کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی مشقت کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا اللہ کی جنت اتنی چیپ اور اتنی سستی ہے کہ اس کے لیے محنت نہ کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بیماری ان کے دل میں ہے، یعنی کہ نفاق کی بیماری، اور بیماری کیا ہے؟ اپنی آسانی اور اپنے فائدے کی فکر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے صحابہ کے ایمان کی کہ ایسا ہوتا ہے ایمان، اور جب جس دل کو ایمان چھو جائے، جس دل میں ایمان گھر کر جائے، وہ لوگ، ان کے احوال، ان کے باہر کے حالات ایسے چینج ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے، تبدیلی کوئی نہیں ہے، نہ زبان کے اوپر، نہ عمل کے اوپر، نہ معاملات کے اوپر، نہ میری نمازیں درست، نہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق درست، اور ہم اس کے باوجود ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسے نہیں، صحابہ کے جیسا ایمان لے کے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوشش سے تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، کوشش تو بالکل ہے نا، آخر تک تو کوشش، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کوشش ہی ہے، کوشش کے ساتھ ہی ہے، یہی تو مثال دی گئی کہ کوشش کر کے یہاں تک پہنچو، اس درجے اور اس لیول تک۔ تو کہنے لگے کہ کیا انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیاطینوں سے یعنی اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر مدینہ میں چونکہ یہود تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی مثال دی ہے صحابہ کرام کی کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، تو پھر تمہارے اندر اتنا جھوٹ، اتنے معاملے کی خرابی، اتنا جو ہے وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ سب کچھ جو موجود ہے اصل تو یہ ہیں ایمان والے لوگ۔ اگر تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو ان مسلمانوں کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اور یہی آیات قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ صحابہ کے ایمان کو مثال بنا کے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ ہم اس وقت آیت نمبر 15 پر ہیں سورہ بقرہ۔ اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اب کوئی جو جدھر جانا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا
کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں۔ اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر مثال پیش کی گئی ہدایت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے آئے تو اندھیرے میں گویا کسی نے آگ جلا لی، روشنی، نور آ گیا، لیکن اس نور جب آیا تو پھر کچھ لوگوں کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی کہ نور دکھائی نہیں دے رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ خود مانتے تھے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، لیکن مشقت کے خوف سے کہ اب ایمان لائے تو یہ مشقت کرنی پڑے گی، اس وجہ سے انکار کیا۔ اسی طرح اس کی مثال اللہ نے بارش کی سی دی ہے کہ جس طرح کہ بارش ایک اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ میری ہدایت جو لائی ہوئی اللہ کی ہدایت، اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس طرح بارش زمین پر برستی ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہدایت کا آنا انسانیت کو زندہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ کے مطلب پرست تھے، ہدایت آتی ہے، بارش بھی آئی، نور بھی آیا، سب کچھ آیا، لیکن ساتھ میں کیا چیزیں آئی؟ یہ بارش میں تو اسٹون ہے، لیکن یہاں پر جو مثال دی گئی کہ اس کے ساتھ آزمائشیں ہیں نا بھائی، گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، دشمنوں کے سامنے جان کی بازی لگا کے کھڑے ہونا پڑ گیا، یہ سب کچھ کیا گرج اور چمک جو اس بارش کا خاصہ ہے، اس بارش کی، اس ہدایت کی جو ہے نا، یہ اس کی ایک اس کا خاصہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، تم کو آزمایا جائے گا۔ ہدایت محض ٹھنڈا اور میٹھا پانی نہیں ہے کہ جس کو تم پی کے بیٹھ جاؤ گے، بلکہ ہدایت جب آئے گی اس کو اختیار کرنے میں تم کو تمہاری مشقت دیکھی جائے گی، تم کس لیول تک سچے ہو، اور تم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اس لیول تک سچے ہو، تو ہی جا کے اس ہدایت کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ اذان کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔